جیسا اللہ نے کہا تھا۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال تھا کہ آج کچھ شہروں میں اور کچھ لوگ اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر رہے ہیں اور انڈین پروڈکٹ کو مطلب یوز کرنے کے حساب سے بول رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں مطلب کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ اسرائیلی مصنوعات ان کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ہندوستانی پروڈکٹ یا وہ جو بھی علاقے میں پاکستانی پروڈکٹ، بنگلہ دیشی پروڈکٹ، انڈونیشین پروڈکٹ یا جو بھی مسلمان علاقوں میں ترکی پروڈکٹ، اس کو فروغ دے رہے کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ دیکھیے، اس بات کا تو میں بہت شروع سے خیال ہوں، آج سے نہیں کئی سالوں سے، یہ اسرائیلی بائیکاٹ کو تو ایک طرف رکھتے پہلے ایک عام بات میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں اس ملک کے پروڈکٹ کو فروغ دی جائے، کیونکہ ہم جس ملک میں ہوتے ہیں اگر ہماری اکنامی ہم خود نہیں اسٹیبل کریں گے تو ہم کسی پہ ڈیپینڈ ہوں گے، اور ہماری فلوٹنگ اکنامی ہمیشہ کسی اور پہ رہیں گی کہ وہ جب چاہے بڑھا دے اور جب چاہے ہم کو گھٹا دے، جو کہ ہو رہا ہے۔ آج امریکہ نے دنیا کے اوپر جو تسلط حاصل کیا، اس کا ایگزامپل، تو اس مثال کو آپ سمجھ پائے تو بہت ساری چیزیں آپ سمجھ لیں گے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اگر سمجھو ایک گھر کے اندر 10 بھائی ہے، ایک گھر میں 10 بھائی ہے، تو امریکہ وہ بھائی ہے کہ 9 بھائی کام کرتے اور صرف فائدہ ایک بھائی کو ہوتا ہے جو کچھ کام نہیں کرتا، وہ دنیا میں کچھ نہیں کرتا، لیکن دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا فائدہ صرف اس کو ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اگر 10 بھائی ہے کسی گھر میں اور 9 بھائی کام کرتے ہیں، انتھک جانوروں جیسا کام کرتے ہیں، اور ایک بھائی جو کام نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھ لیجیے، امریکہ نے ویسے ہی اپنے جو سسٹم، جو کارپوریٹ اس نے دنیا میں بنایا، وہ یہ ہے کہ وہ 9 بھائی پورے ملک کرے، چائنا کچھ بھی کرے فائدہ امریکہ کو، انڈیا کچھ بھی کرتا ترقی، فائدہ کس کو؟ ڈالر کو صرف۔ تو امریکہ وہ بھائی ہے جو 9 بھائی کام کرنے کے بعد بھی وہ 10واں وہ بھائی ہے جو کچھ نہیں کرتا ہے اور سب کے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، جس کو کیپٹلزم بولتے ہیں، جو کہ ایک ظالمانہ نظام ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس ملک میں آپ بستے ہیں اس ملک کے مصنوعات کو آپ فروغ دیں، اس ملک کے پروڈکٹ کو آپ بڑھاوا دیں، اس لیے کہ یہ اس ملک کے لیے اور ہماری اپنی خود کی اسٹیبلٹی اور اکنامی کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ فرسٹ چیز یہ ہوگی۔ رہا سیکنڈ ایجنڈا اب اسرائیل کے بارے میں اگر ہم آتے ہیں تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جتنے کارپوریٹ ہے ان کارپوریٹ کا مور دین 70% حصہ یہودیوں کا ہے، تو گویا آٹومیٹیکلی اگر امریکہ کچھ کرتا ہے تو یہودی بغیر فائدے کے رہ سکتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور یہودی نے اکنامی پر اتنا زبردست اسٹڈی کر کے ایسا اس کو شکنجے میں لیا ہے کہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہندوستان کے کسی قصبے کی، ہندوستان جانے دیجیے، ہندوستان پھر بھی ایک ڈیولپنگ نیشن ہے، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جاتے ہیں، یہ اسلام کے اعتبار سے کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہوتا ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے دنیا کہتی ہے کہ افریقہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ہندو بیکار آخری ان کو لیتے ہیں۔ تو اگر کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر کوئی ایک انسان کسی ایک بینک سے چھوٹا سا ٹرانزیکشن بھی اگر کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں امریکہ اور یورپ کے یہودیوں کو ایک پارٹ آف اس کا وہ ٹرانزیکشن پہنچتا رہتا ہے۔ اس حد تک انہوں نے شکنجے میں لے رکھا ہے میرے کو، اس حد تک کہ اگر کسی ملک میں ایک چھوٹا سا انسان ایک چھوٹا سا ٹرانزیکشن بھی کر رہا ہے، کوڑیوں میں بھی اگر کرتا ہے، اس کا بینیفٹ کچھ نہ کچھ فیصد میں یہودی تک جاتا ہے، چونکہ یہودیوں کی ایک پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہ بادشاہ اور سلاطین کو کنٹرول کرتے رہے، اور کنٹرول کرنے کے لیے جو ان کی پالیسیز انہوں نے بنائی وہ یہ تھی کہ کمپلیٹ اکنامیکل کنٹرول کر لیا جائے، بادشاہ اور سلاطین اپنے گھٹنوں پر خود آ جاتے ہیں، کنگز اور امپائرز ان کے قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں، ان کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو ان کی پالیسی ہے، یہ ہمیشہ کبھی کنگ نہیں بنے ہیں، یہ آلویز کنگ میکر ہے، کنگ میکر ہے۔ قرآن اٹھا لیجیے، شمعون علیہ السلام کا واقعہ اٹھا لیجیے، شمعون علیہ السلام کے یہودی اور کا ہمیں ایک بادشاہ چن کر دیا جائے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے میں ایک بادشاہ ہم چن لیتے ہیں، ہے نا؟ تو شمعون علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی، شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کرتا۔ تو کہا طالوت تو کہتا، وہ تو خاندانی اعتبار سے ہمارے ایسا نہیں ہے، نہ کوئی نبیوں کے خاندان سے نہ فلاں، اور وہ تو ایک عام آدمی مانا جاتا ہے سوسائٹی کا۔ تو جو ہے اس وقت جو قرآن نے نبی کا نام نہیں لیا، یہ تفسیر میں آتا ہے، شمعون جو نبی تھے وقت کے، کہا اللہ نے طالوت کو تم پر اس لیے چنا ہے کہ اللہ نے اس کو حکمت دی ہے اور جسمانی طاقت دی۔ دو چیزیں لیڈرشپ کے لیے بتائی گئی ایک کنگ کے لیے، پہلی چیز حکمت، دوسرا فزیکل پاور۔ فزیکل پاور سے مفسر لکھتے دونوں باتیں، یا تو اس کی فوج کشی اتنی مضبوط ہے، یا تو وہ خود فزیکلی بہت روبوسٹ ہے، اسٹبرن ہے، اور وہ لوگوں کو آسانی سے لڑ سکتے، دونوں باتیں ہو سکتی، دو چیزیں دی، تو یہ آلویز کنگ میں کر رہا ہے۔ دوسرا، ان کو پتا تھا کہ اکنامیکل کنٹرول سے کنگڈمز اور امپائر کنٹرول کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سود پر پیسہ دینا شروع کیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ سوچا سود ہی ایک ذریعہ ہے پیسے کو بڑھانے کا، اور انہوں نے جو ہے بینکنگ سسٹم لاگو کیا
آفیشیل لیول پر. ویسے بینکوس جو ہے، یہ لفظ بینک جو لفظ بینکوس سے آتا ہے، جو اٹالین لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹیبل. کیونکہ یہودی ٹیبل پر پیسے جماتے تھے، لوگ آ کر ادھار لیتے تھے، وہ حساب رکھتے تھے اور ادھار دے کر اس سے زائد کتنے دن میں کتنا لانا لکھتے رہتے. اسی لفظ بینک نکل کر جو ہے دنیا کے اندر بینکنگ سسٹم آیا. تو یہودی یہ جانتے تھے. آج ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اکثر کارپوریٹ ورلڈ کے اندر انہی کا تسلط ہے. بڑی بڑی کمپنیوں کی یا تو خود مالکان ہیں یا زبردست انداز سے یہ شیئر ہولڈرز ہیں. شیئر ہولڈر سے زیادہ اتنے زبردست انداز جس کی کوئی انتہا نہیں. اور یہ کبھی بھی پکچر میں آ کر کام نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ بہت ہوشیار عقل مند ہوتے ہیں. ایک تو ریا سے بھی بچ جاتے ہیں، دوسرا دنیاوی دشمنیوں سے بہت بچے رہتے ہیں انسان. دنیا کے اندر اگر مال و دولت کا آپ اندازہ لگائیں، دنیا کا نمبر 1 آدمی آپ کو معلوم کون ہے؟ سب سے زیادہ مالدار انسان. کوئی بولے گا ہاں دنیا کا نمبر 1 بل گیٹس، سیکنڈ کون تو اوریکل کا مالک فلاں، تھرڈ کون تو شاہ عبداللہ، فورتھ کون تو اپنے جو ہے برونئی کے شاہ. آپ کو یہ پتا ہے ان کی انکم اور ان کی حیثیت کیا معلوم؟ $5,000 سے اوپر، یہ مطلب 5,000 کروڑ ڈالر جس کو بولتے ہیں، یا بلینس میں جو وہ لگاتے ہیں، تو سمجھ لیجیے بلین کے اندر زیادہ 50 بلین یا 60 بلین سے اوپر ان کی حیثیتیں نہیں جاتی. شاہ عبداللہ 24 بلین کا مالک ہے ڈالر کا، یہ ان کی حیثیت ہے. اور آپ کو معلوم یہودیوں کے ایسے خاندان در خاندان ہیں، جس میں ایک خاندان ایسا ہے جو انگلینڈ کا رہنے والا ہے، جس کی ذاتی ملکیت جو 5.5 ٹریلین ڈالرز ہے. ایک خاندان ہے $1 ٹریلین، اس لیے کہ نہ شیئرز میں ڈیل کرتے ہیں نہ کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں. یہ ساری دنیا کو بانڈز پر چلاتے ہیں. آپ کو پتا ہے بانڈز کیا ہوتی ہے؟ بانڈز حقیقت ہوتی ہے ساری دنیا کی اکنامی، جس سے شیئرز بنتے ہیں اور باقی سب چیزیں جس سے اکنامی جڑی ہوتی ہے اور کرنسی فلوٹنگ ہو جاتی ہے، ریٹ بڑھتے اور کم ہوتے ہیں. وہ بانڈز ہوتے ہیں. بانڈز ایک ملک جو ادھار لیتا ہے اس کے لیے جو چیز بیچتا ہے اس کو کہتے ہیں بانڈز. یہ بانڈز میں ڈیل کرتے ہیں. ہم لوگ تو چلر کام کرتے چھوٹے میں، سمجھ رہے آپ بات؟ یا ریئل منی ہمارے میں سے کچھ مسلمان ریئل منی، سونا چاندی پیٹرول نکل رہا ہے تو ریئل منی. باقی لوگوں کے پاس شیئر منی، الیکٹرانک منی. یہ بانڈز میں ڈیل کرتے ہیں، ملکوں کو چلاتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اب اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں پہ نہیں کہوں گا میں، انسانیت پر. انسانیت پر، کیونکہ انہوں نے سود کے ذریعے صدیوں سے انسانوں پہ ظلم کیا، آج اور کل سے نہیں، صدیوں سے کیا جاتا ہے. اور اللہ نے ہر بار ایسا ذلیل کیا کہ پچھلے صدی میں جو ذلیل ہوئے یہ شاید یہ ایک صدی میں بھول گئے. امید کرتا ہوں اس صدی میں اللہ پھر ذلیل کریں گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں پناہ دے جن پر اللہ کا غضب اور یہ ہے. اور اللہ نے کہا یہودیوں پر ہم قیامت تک اپنا غضب کرتے رہیں. کیوں؟ ان کی یہ سودی کاروبار اور ان کی چال بازیاں جو انبیاءوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ وجہ ہے. اللہ سودی کاروبار اور ناحق انبیاءوں کو قتل کرنا، اللہ کو اتنا ناحق قتل کیا، کئی انبیاءوں کو شہید کیا، قتل کیا، یہ اللہ کو ناپسند، قیامت تک مغضوب ہے. تو پچھلے صدی میں سود خوری کی وجہ سے یہ یورپ کے اندر گھیٹوز میں رہتے تھے. جانور سور کے ساتھ ان کو رکھا جاتا تھا. گھیٹوز سب سے جیسا ہم کہیں گے ہمارے پاس کچھ لوگوں نے لوگوں کو نچلی ذات کر دیا تھا ہندوستان میں، ان کو ننگا رہنا پڑتا اور الگ رہنا پڑتا. ایسے گھیٹوز میں یہ لوگ رہتے تھے، ذلیل ہوئے. ہٹلر نے ان کو اتنا ظلم کیا، اللہ کا ایسا غضب ڈھایا اس نے. اللہ نے اس کو ذریعہ، اللہ کسی کو ذریعہ بناتا ہمیں سدھارنے کے لیے بھی اور لوگوں کو سدھارنے کے لیے. تو اس نے اتنا ظلم کیا، ہم یقیناً کسی کے خلاف ظلم کی تائید نہیں کرتے اور ہم خوش نہیں ہوتے. یہ بات بھی میں کہنا چاہتا، یہودی پر ظلم ہو تو ہم کو خوشی نہیں ہوتی، یاد رکھیں. لیکن میں بتا رہا ہوں اس سے نصیحت حاصل کرے، یہودی نصیحت حاصل کرے ہم اور آپ. تو یہ ہے کہ اتنا ظلم ہوا کہ اگر کسی نالے پر سے اس کے ٹینکس کو بھی گزرنا ہوتا تو وہ جو ہے کوئی ٹیمپرری برج تیار نہیں کرتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہودیوں کو مار کے لاشیں ڈالی جاتی، اس کے اوپر رام کھڑے کرتا اور گاڑیوں کو لے جاتا. اس حد تک اس نے کیا چاہیے، اس حد تک ہم کسی بھی انسان کے ظلم کے خلاف یاد رکھیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ظلم کیوں ہوتا ہے ایک دوسرے پر، اس کی وجہ یہ اللہ کی رسی کو چھوڑنا. یہودیوں نے چھوڑ دیا ایک دین دوسرا اختیار کیا، اللہ کے دین کو چھوڑ کر اس کے نبی حق کو معلوم ہوتے ہوئے انکار کر کے بھگت رہے سزا اور سود خوری کی وجہ سے. ہم ظلم کے خلاف یاد رکھیں. ہم کو خوشی نہیں کہ ہٹلر کے ساتھ ظلم کیا، لیکن اس کے اسباب ڈھونڈنا ہے. تو اگر ہم بھی اس چکر میں جائیں گے تو ایسا ظلم ہم پر بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کسی کو بھیج سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہودیوں کو ایک نصیحت دینے بختہ نصر کو تاریخ میں بھیجا. آپ جانتے ہیں نبوکدنضر کو اس نے بھیجا، جس نے جا کے یروشلم کو برباد کیا، فلسطین کو برباد کیا، مسجد اقصی کو اٹھایا اور ان کو لے جا کر تقریباً 2 سے 3 صدی تک غلام بنا کر جو بابل کے اندر رکھا، عراق کے اندر رکھا. دانیل علیہ السلام جب نبی بن کر آئے، ریکویسٹ کی، گزارش کی، آزادی ملی، تو یہ آ کر پھر بعد میں بسے، پھر ظلم کیا، پھر اللہ نے نکالا، پھر ظلم کیا.
پھر اللہ نے نکالا، پھر ظلم کیا، اتنے ذلیل ہوئی ہے دنیا میں، یاد رکھیے کسی کو انتہا نہیں، اور مسلمانوں نے ہر بار ان کی مدد کی۔ چاہے عثمانی خلافت کی خلافی بات کرتے ہیں، عثمانی خلیفاؤں نے ان کو، جب یہ پورے یورپ سے سوروں سے بھی بدتر ان کا سلوک تھا، ہر اتوار کے دن چرچ کے باہر یہودیوں کو زندہ جلایا جاتا جب پکڑے جاتے ہیں اس وقت میں، اور جب اسپین سے جو مسلمانوں کو رسوا کیا گیا اور یہودیوں کو روز جلایا مارا جاتا تھا، یہ یہودی بھاگ کر جو عثمانی خلیفاؤں کے قدموں میں گرے، جنہوں نے ترکی میں آ کر پھر سے رہنے کی ان کی اجازت دی۔ انہوں نے ہر بار ان پہ چونکہ مسلمان ظلم کے خلاف یاد رکھے کسی پر بھی، اور ہم مدد اور کسی کی بھی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں جب تک جو حق چلے۔ لیکن ان کی فطرت رہی کہ یہ پھر جب ان کو اللہ حکومت اور طاقت دیتا ہے پھر ظلم کرتے ہیں۔ تو پچھلے صدی کا ہی اگر یہ واقعات کر لے جو ہٹلر نے کیا تھا، تو شاید اگلی صدی کے لیے توبہ کر لے، اس لیے کہ پھر صدی آ رہی ہے، پھر فرسٹ ورلڈ وار کا زمانہ آ چکا ہے۔ یہی زمانہ تھا 1914 کا جب ورلڈ وار چالو ہوا تھا، فرسٹ اس کی جنگ ہوئی، 100 سال ہی گزرے اور اللہ قوموں کو ایک صدی میں آزماتا ہے، پھر ان کا دور آ رہا ہے، پھر سے آزمائش جیسا لگ رہا ہے۔ تو بہرحال کیا یہ بائیکاٹ درست ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں، اپنے ملک کی مصنوعات کو ہر ملک فروغ دے تاکہ ان کے اس اکنامی کے شکنجے سے ہم بچے جو کہ ظالمانہ کیپٹلزم ہے، اور ہم اپنے ملک کے پروڈکٹ کو فروغ دیں۔ اور آج چونکہ اسرائیل پورے انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے، یقیناً ہم اس کا بائیکاٹ انسانیت پہ ظلم کے ناطے کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی انسان کو غازہ کے لیے یا غازہ کے مسلمان، چونکہ ان کی قومیت ہے، ان کی وہ پہچان ہے، مسلمان کے لیے دعا کرنے کے لیے ایک مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ایک انسان ہونا ہی کافی ہے ان کے ظلم کو دیکھ کے کہ اس کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے؟ اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ بائیکاٹ سے ظالم اور جابر حکمرانوں کے عقل ٹھکانے آ سکتی ہے تو ضرور لگائیے، اور کچھ حد تک عقل ٹھکانے آ رہی ہے۔ جو اس نے ظلم کو روکا، وہ روکنے کی وجہ کوئی حماس کا ان پر اٹیک نہیں تھا، وہ صرف روکنے کی وجہ یہ کہ اتنے دنوں کے اندر جو 1.5 مہینہ ہو گئے 16% اکنامی پہ ان کے افیکٹ پڑا ہے، 16%، جو صرف ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں سے نہیں، سب سے بڑا افیکٹ ان کو بڑے بڑے مسلم ممالک سے پہنچا ہے، جس میں خاص طور سے انڈونیشیا ہے، ملیشیا، جس میں ان آفیشیل بائیکاٹ ہے، اب تک آفیشیل ڈکلیریشن نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ اس حد تک بائیکاٹ ہے، یہ دکانیں خالی، خالی بولے تو خالی، لٹرل خالی، چاہے میک ڈونلڈس ہو یا دیگر جتنے بھی خالی ہیں۔ ہندوستان کے اندر کوئی آفیشیل بین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلم شہروں نے الحمدللہ بہت زبردست رسپانس دیا، اور تعجب کی بات ہے، یہ تو ہونا ہمارے سے شروع ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ساؤتھ امریکن ملکوں میں سے 3 ملکوں نے آفیشیل بائیکاٹ کیا، برازیل، چلی اور بولیویا، 3 ملکوں نے آفیشیل بائیکاٹ کیا، لیکن بولیویا بیچارہ کیا ہے، 4 لاکھ کا ملک ہے، کیا 4 لاکھ میں اورنگ آباد کے اندر 6 بولیویا آتے ہیں، لیکن جسارت ہے، بہت ہمت کی بات ہے، ڈٹ کر اس نے بائیکاٹ کیا، یہ کہا آفیشیل بائیکاٹ۔ چلی ایک بڑا ملک ہے، بہت لمبا ملک ہے ایک ساؤتھ امریکہ کا، آفیشیل بائیکاٹ، برازیل نے آفیشیل بائیکاٹ دیا ہے۔ یہ بہت نصیحت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ملک بولتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بہت سوچے اور سمجھے، یہ سوچ رہے ہیں کرسچن ملک اٹھ چکے ہیں، اور آپ کو پتا ہے یورپین یونین میں سے میں نے کل رپورٹ پڑھی 2 دن پہلے، 4 ملکوں نے آفیشیل بائیکاٹ کیا ہے، جس نے 50% بائیکاٹ کیا، فل نہیں کنٹری نے، اور کچھ ملکوں نے 90% جو ان کے انویسٹمنٹ تھے نکالے ود ان 3 months، 90% انویسٹمنٹ واپس لیے، جو انہوں نے انویسٹ کر رکھا تھا، آفیشیل بائیکاٹ نہیں کیا لیکن پیسہ نکال لیا ان کی کمپنیوں میں سے، جس سے اس کو کافی افیکٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ ظالم اور جابر جو ہے چونکہ اسے پیسوں کی بھاشا سمجھتے ہیں، یہی نقصان، یہ دنیا میں اسی کے لیے تو جیتے نا، تو لہٰذا ان کی عقل ٹھکانے آ رہی ہے، تو ایک بڑی بات ہے۔ مسلم ممالک بھی ڈٹ کر اس کا ساتھ دیں، ہم کسی ملک کو برا اور کسی ملک کو اچھا اس معاملے میں نہیں بولتے ہیں، ہم کسی کے ملک کی حالت نہیں جانتے، کبھی کبھار تو کسی گھر کے حالات اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کیا ہے، تو ملک کے اعتبار سے انہوں کا وہ ایسے، ان کے پیٹ بڑے ہو گئے، ان کے پیٹ چھوٹے ہو گئے، انہوں حامیت والے، انہوں فلاں، یہ زیادہ اچھے وہ کم اچھے، ہم یہ بات نہیں کرتے، کون کیا ہے، جس کے جو حالات ہیں بس ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ایسے حالات بنائے کہ لوگ نہ صرف اس بائیکاٹ ہو کریں بلکہ ایک ایسا محاذ کھڑا ہو، ایسا محاذ، ایک ایسا سسٹم کھڑا ہو جو دنیا میں کہیں بھی اگر ظلم ہو تو اس ظلم کے خلاف ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پہنچے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں ایسا کوئی محاذ کھڑا ہو، چاہے مسلمان اس میں ہو چاہے غیر مسلم بنائے گا، ایسا محاذ جو غیر جانبدارانہ طور سے، بہت سے محاذ بنے، یونائٹڈ نیشنز نے ایک آرمی بنائی، نیٹو بنایا، یہ محاذ سب باعث ہے، سب جھکاؤ رکھتے ہیں ایک قوم کی طرف اور دوسروں کو ظلم کرتے ہیں، ایسا محاذ ہو اور مسلمان خود ایسی طاقت بنے، مسلمان خود ایک ایسا مقام پیدا کرے کہ جب مستضعفین، جو قرآن نے کہا جب تمہیں ضعیف پکارتے ہیں عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، تو تمہیں کیا ہوا کہ تم اٹھ کر ان کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو، قرآن نے کہا اس کو، مستضعفین جو مسکین ہیں، جو اپنے ملکوں کے اندر ظلم کیے گئے ہیں، جو ضعیف ہیں، ضعیف سے مراد کمزور ہیں،
تو تم کیوں نہیں ان کے لیے ہتھیار؟ قرآن نے اس کی اجازت دی کہ جب وہ تمہیں آواز دیتے ہو بچے اور عورتیں، کیوں تم ہتھیار نہیں اٹھاتے ان کے لیے اور حق کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو؟ وہ محاذم کھڑے کریں. ہم لوگوں کے لیے ذمہ دار بن جائیں کہ اگر دنیا میں کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو 10 بار سوچنا ہوگا کہ یار ایک قوم ہے جو ظلم کے خلاف کسی کے لیے بھی کھڑے ہو سکتی ہے. ہم تو وہ پاور بنے. بہرحال اگر وہ حالات نہیں ہے، اگر آج ہم گھٹنوں پر ہیں، گھٹنوں پہ بھی نہیں بولوں گا میں، رینگنے کی صورت میں بھی نہیں بولوں گا، پیٹ پہ پڑے ہوئے ایک ایسی حالت ہے گھٹنوں پہ بھی آدمی چل سکتا ہے، رینگنے والا بھی چلتا ہے. ابھی پیٹ پہ پڑے اوندھے ہونا بولتے ہیں نا، یا کچھ تو چت پڑے، مطلب ان کو ابھی تک وہ بچہ ہوتا ہے نا، پہلے چت ہوتا ہے، پھر اوندھا ہوتا ہے، پھر گھٹنوں کے بل ہوتا ہے، پھر رینگتا ہے اور پھر سب کچھ کرتا ہے. تو وہ پوزیشن بھی اگر نہیں ہے تو کم از کم یہ کرے کہ اللہ سے دعا کرے، اپنے حد تک جو بائک آؤٹ ہوتا کرے، اور جو ہے اگر ہم کسی بھی حد تک ذمہ دار ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کسی قوم پہ ظلم نہیں کرنا، کسی قوم کو یاد دلانا اور نصیحت دلانا. یہ ظلم ہے اور ہم ظلم کے خلاف جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں، اس لیے کہ ظلم سہنا بھی گناہ، اسلام میں ظلم کرنا بھی گناہ ہے. صرف اسلام میں نہیں، ہر دنیا کی قوم کے اندر یہ اصول ہے، ظلم کرنا بھی گناہ، ظلم سہنا بھی گناہ. تو لہٰذا اگر یہ بائیکاٹ ظالم کو اس کی حقیقت سمجھا سکتا ہے تو میں کہوں گا آگے بڑھیے، بہت اچھا اسٹیپ ہے اور کیجیے. اور میں سمجھتا ہوں ہندوستانی ملک کے کسی ملک کو اس پہ آپتی نہیں ہے کہ آپ کون سا پروڈکٹ یوز کرتے ہیں اور کون سا نہیں کرتے ہیں، اس پہ کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. تو لہٰذا وہ کیجیے. اور یہ نصیحت تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کبھی بھی جو ہے کوشش کریں کہ مصنوعات کو لوکلی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے لینے کی کوشش کریں، ایک جگہ سے لینے کی کوشش نہ کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ پیسہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جائے، زیادہ سے زیادہ سرکولیشن میں آئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے فائدہ اٹھا سکے. اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ چیز مارکیٹ میں آ کے بکے اور انسان آ کر خریدے، اس پر کوئی ذمہ دار نہ ہو. مارکیٹ سے پہلے اس سے کوئی چیز خریدی نہ جائے. جو آدمی اصل میں کسانوں کو فرمایا کہ تم مارکیٹ سے پہلے بیچا مت کرو جب تک مارکیٹ میں پروڈکٹ لاتے نہیں ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے لوگ تم پر مارکیٹ ریٹ سیٹ کر دے اور تمہارے لانے کے بعد بھی ظلم کرے، لانے سے پہلے بھی ظلم کرے. ٹھیک. تو بہرحال اسلام کا ایک معاشی اکنامیکل بہترین ماڈل ہے، سسٹم ہے، ہم اس کو وہ کریں. تو بہرحال اگر یہ ظالم کو روکنے کا طریقہ ہو سکتا ہے تو بالکل آپ اس کو ضرور اپنائیں. کسی نے ایک سوال کیا، آج جو مسلمان